اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ بولتی دلیل کس کی زندگی ہم لوگ پڑھ رہے تھے؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مدائن میں اپنی آخری منزل کے جہاں تک آپ کی فوج بڑھ سکی تھی ایک جامع اور بلبلا انگیز تقریر کی، اور اس کے ضمن میں اس طرح فرمایا۔ کہاں تک؟ مدائن میں، یہاں تک امام کی فوج آ چکی تھی۔ کسی بھی، یہ امام کی تقریر کا حصہ ہے، کسی قسم کا شک یا تردد ہمیں اہل شام سے جنگ کرنے سے نہیں روک رہا ہے۔ ہم ماضی میں تمہاری استقامت اور پائیداری کی طاقت اور داخلی سمجھ بوجھ کے ساتھ اہل شام سے جنگ کرتے تھے، جنگ صفین تو ہوئی تھی نا، لیکن آج کینوں کی وجہ سے تمہارے درمیان سے اتحاد اور اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ تم نے اپنی پائیداری کو کھو دیا ہے۔ پائیداری کس کو کہتے ہیں؟ ثابت قدمی، اور شکوے کے لیے زبان کھول دی ہے۔ لوگ ہیں نا شکوہ شکایت کرنے والے، کہہ رہے معاویہ نے ہمیں ایک ایسی پیشکش کی ہے جو انصاف سے دور اور ہمارے بلند مقاصد اور اعزاز کے خلاف ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو تو بتاؤ، تاکہ اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور تلوار سے اس کا جواب دیں، اور اگر زندگی اور عافیت کے طالب ہو تو اس کو بھی بتا دو، تاکہ اس کی تجویز مان لیں اور تمہاری رضامندی بھی حاصل ہو سکے۔ یہ کب ہے؟ یہ صلح سے پہلے کی تقریر ہے امام کی۔ کیا کہا امام نے؟ معاویہ نے ہمیں ایسی پیشکش کی ہے جو انصاف سے دور اور ہمارے بلند مقاصد اور اعزاز کے خلاف ہے۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ صلح کریں۔ ایسی صورتحال میں اگر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ، تاکہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تلوار سے اس کا جواب دیں۔ صحیح ہے؟ اور اگر زندگی اور عافیت کے طالب ہو، چاہتے ہو کہ زندہ رہو اور سکون سے اطمینان سے رہو، تو اس کو بھی بتا دو، تاکہ اس نے جو تجویز پیش کی اسے مان لیا جائے اور تمہاری بھی رضامندی حاصل ہو سکے۔ یہ امام کی تقریر کا حصہ ہے۔ جب حضرت امام علیہ السلام کا کلام اس منزل پر پہنچا تو لوگ ہر طرف سے البقیہ البقیہ کی فریادیں بلند کرنے لگے، یعنی ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اب امام کیسے گیا تھا جنگ کرنے کے لیے؟ جب سارے لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ امام نے دونوں آپشن تو دیے نا ان کو، بھائی اگر تم ہمت کرو تو ہم کیا کریں؟ تلوار سے جواب دیں گے۔ اگر تم ہمت نہیں کر سکتے تو بھی بتا دو، اگر آپ یہ چاہتے ہو تو، تاکہ اس کی تجویز کو مان لیا جائے۔ سارے لوگ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ البقیہ البقیہ، ہمیں کیا رہنا ہے؟ زندہ رہنا ہے، ہم زندگی چاہتے ہیں۔ پھر اگر صلح کا دوش سارا کا سارا غلطی کس کی تسلیم کر لی جائے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، تو کیا انصاف ہوگا؟ بھائی امام نے کچھ کنڈیشن میں وہاں صلح کو قبول کیا ہے۔ ایسی فوج پر اعتماد کرتے ہوئے جس میں جنگ کا جذبہ ہی نہ تھا، کیسے ممکن تھا کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ جیسے طاقتور دشمن سے نبردآزما ہوتے، یعنی مقابلہ کرتے؟ اور یہ لوگ جو بقیہ بقیہ کا نعرہ کر رہے ہیں، امام کے ساتھ فوج میں شامل ہیں۔ وہ فوج لے کے امام کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ مدائن تک۔ ان سے جب پوچھا جا رہا تھا، ہمیں شانتی چاہیے، ہم تو باقی رہنا چاہتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں۔ بھائی جنگ ہوگی تو جنگ کے لیے آپ کو قتل کے لیے آمادہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ایسی فوج کے ساتھ جو مختلف اور متضاد عناصر سے تشکیل پائی تھی، اور چھوٹی سی غفلت کے نتیجے میں یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ خود بھی خطرات پیدا کر بیٹھے، کیا کسی قسم کی کامیابی کی امید پائی جاتی تھی؟ پیمان شکن لوگ، پیمان شکن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عہد شکن لوگ، وعدہ توڑنے والے، وعدہ توڑنے والے لوگ، صحیح نا؟ ایسے لوگ جو کیا ہیں؟ وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ صحیح ہے؟ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ امام سے وعدہ کیا تھا نا، بیعت کی تھی امام کے ہاتھ پہ، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے عراق اور کوفے کے لوگ تردد میں تھے، یعنی فکر مند تھے، اور ان میں یک دلی و یک جہتی نہیں تھی، سب کی ایک رائے نہیں تھی، بلکہ وہ بے وفا
متلون مزاج، متلون مزاج کہتے ہیں رنگ بدلنے والے مزاج، ابھی کچھ بعد میں کچھ پل بھر میں تبدیل ہونے والے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے، جن کا مزاج تبدیل ہوتا ہے. ابھی جنگ چاہ رہے تھے، ابھی کیا جانے لگے ان کو کہیں گے متلون المزاج. اور ناقابل اعتماد لوگ تھے، یعنی ایسے لوگ تھے جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر دیکھیے جو آئے دن ایک الگ پرچم کے نیچے جمع ہو جاتے تھے اور ہمیشہ حالات اور وقت کی حکومت کے تابع ہوتے تھے. آج ان کی حکومت ہے تو ان کے واہ واہی ہے، کل کسی اور کی ہوگی تو اس کی واہ واہی کریں گے. جسے اصطلاح میں کہیں گے روٹی روز کے بھاؤ سے کھاتے تھے. روٹی روز کے بھاؤ سے کھاتے تھے یعنی جیسا دن ویسا ان کا بھیس، جیسے حکومت ویسا ان کے راگ، ان کا اپنا کوئی اصول نہیں تھا. اسی جذبے کی بنیاد پر جب طرفین اپنی فوج کو جمع کرنے، جیسے آج ہماری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو میڈیا کو، حکومت جس کی اسی کے راگ وہ گاتے ہیں. کل کو کانگریس کی آئے گی اس کے گائیں. اسی جذبے کی بنیاد پر جب طرفین اپنی فوج کو جمع کرنے اور ان کی سجاوٹ میں مشغول تھے تو بعض قبیلے کے سرداروں اور کوفے کے بزرگ خاندانوں سے وابستہ افراد نے امام کے ساتھ خیانت کی اور معاویہ کو خط لکھا اور اپنی طرف سے اس کی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا. کس نے کیا؟ یہ بعض قبیلے کے سرداروں اور کوفے کے بزرگ خاندانوں سے وابستہ افراد نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی اور معاویہ کو خط لکھا اور اپنی طرف سے اس کی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا کہ ہم تیرے حکومت کے حامی ہیں، تیری حکومت چاہتے ہیں، اور بطور مخفی اسے عراق کی طرف سفر کرنے کی رغبت دلائی کہ چپکے سے تو کدھر آ جاؤ، عراق کی طرف آ جاؤ. اور اس بات کا ذمہ لیا کہ اس کے عراق کے نزدیک پہنچتے ہی وہ امام حسن علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے. سننا ہی بات، یہ چیزیں آپ کو کہیں اور پڑھنے کو نہیں ملے. معاویہ نے بھی اصل خطوط امام علیہ السلام کے پاس بھیج دیے. جو خط انہوں نے معاویہ کو بھیجے تھے اس نے پلٹا دیے کس پہ؟ امام حسن علیہ السلام دیکھیں یہ آپ کے سردار ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ کس طرح ایسے افراد پر بھروسہ کر کے وہ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. جب آپ کے پاس ایسے افراد ہیں تو کیا ان افراد کے بلبوتے آپ ہم سے جنگ کریں گے؟ خیانتکار سپہ سالار، دیکھیے امام کے ساتھ کن لوگوں نے خیانت کی ہے. امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ سے جنگ کرنے کے ارادے سے کوفے کو چھوڑا تو عبداللہ ابن عباس کو 12,000 افراد پر مشتمل فوج کے ساتھ ہراول دستے کے عنوان سے بھیجا. ہراول دستہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دستہ جو پہلے جا رہا، آگے بڑھ رہا، آگے آگے چلنے والا، قلب لشکر نہیں، ہراول اس کو کہیں سب سے یعنی پہلے جانے والا. جیسے جناب مسلم ہراول ہیں کربلا کی، ابتدا انہوں نے کی، وہ ابتدا جس سے ہو رہی. تو اب کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو 12,000 افراد کو مشتمل فوج کے ساتھ ہراول دستے کے عنوان سے بھیجا اور قیس بن سعد اور سعد بن قیس کو جو دونوں آپ کے بزرگ صحابیوں میں سے تھے ان کے جانشین اور مشیر کے عنوان سے معین کیا. کس کو؟ قیس بن سعد اور سعد بن قیس. قیس بن سعد صحابی، ان کے بیٹے کون ہیں؟ سعد بن قیس. سعد بن قیس، قیس بن سعد کے کیا ہیں؟ بیٹے. معین کیا تاکہ اگر ان 3 افراد میں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اسی ترتیب سے دوسرا اس کی جگہ لے لے. یعنی اگر عبداللہ ابن عباس مارے جائیں تو قیس بن سعد
ان کی جگہ لیں گے، اگر یہ مارے جاتے ہیں تو سعد بن قیس ان کی جگہ لیں گے. ٹھیک ہے. امام حسن علیہ السلام نے فوج کی پیش رفت کا راستہ معین کیا اور یہ حکم دیا کہ جس جگہ پر بھی معاویہ کی فوج کو پالے ان کو آگے بڑھنے سے روکیں اور فوراً واقعے کے متعلق امام علیہ السلام کو خبر دیں تاکہ امام اصلی فوج کے ساتھ فوراً ان سے ملحق ہو جائیں. یہ پلان تھا کہ 12,000 کا لشکر جا رہا ہے، جہاں معاویہ کا لشکر ملے اس کو وہیں روک دیں اور خبر بھیجیں، اور امام اصلی بڑا لشکر لے کر کہاں پہنچے؟ معاویہ کے پاس پہنچے. عبید اللہ نے اپنے ماتحت فرمان فوج کو آگے بڑھایا اور مسکن نام کے ایک مقام پر معاویہ کی فوج کا سامنا ہوا. کون سی جگہ پہ؟ مسکن. اور وہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں انہوں نے ٹھہراؤ کر دیا. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ امام کو خبر ملی کہ عبید اللہ معاویہ سے 1 ملین درہم لے کر راتوں رات 8,000 سپاہیوں کے ساتھ معاویہ سے مل گئے ہیں. 12,000 میں سے کتنا لے گیا وہ؟ 8,000. عبید اللہ ابن عباس. ٹھیک ہے. اور جو مین لشکر کا سردار ہے نا، اس کے مرنے میں سعد بن قیس بن سعد ہیں اور سعد بن قیس ہیں. وہی 8,000 1 ملین یعنی 10 لاکھ درہم لے کر جا کے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ جا کر معاویہ سے مل گئے. یہ دیکھیے 3 نمبر. یہ 1 نمبر کا حاشیہ کہاں تھا جی؟ اس کو بھی دیکھ لیا جائے. 1 نمبر کا حاشیہ ہمارا یہاں پہ ایسے افراد کو بھروسہ کر کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں جو معاویہ نے کہا تھا. یہاں پہ ارشاد شیخ مفید صفحہ امام کا وہ جملہ جو آپ نے ایک شیعہ کے جواب میں فرمایا تھا، اس مطلب کی تائید کرتا ہے کہ جب اس نے آپ سے سوال کیا کہ کیوں آپ نے جنگ کرنے سے ہاتھ روک لیا، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو لوگ مجھے معاویہ کے حوالے کر دیتے. صحیح ہے. اس کی تائید ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ اس سے معاویہ نے خط دیے ہیں یا جو سرداروں نے خط لکھے تھے معاویہ کو، اس سے تائید ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دیکھیے تیسرے میں عبید اللہ کے 2 بیٹے معاویہ کے خوخار فوجی سردار بصر بن ارتاد کے ہاتھوں مارے گئے. اس کے عبید اللہ کے 2 بیٹے. آگے چل رہا ہے، آگے بھی اگلے صفحے پہ شرح نہج البلاغہ ابن حدید قاہرہ. لہذا کم از کم اس بنا پر کہ معاویہ اس کے بیٹوں کا اصلی قاتل ہے، اس بات کا امکان تھا کہ وہ اس برے اور ذلت آمیز عمل سے باز رہے، لیکن اس سست اور نااہل شخص نے معاویہ سے مل کر امام حسن کی فوج میں انتشار پیدا کر دیا اور بہت بڑی خیانت کا مرتکب ہوا. آیا سمجھ میں؟ یعنی کیا مطلب؟ جو عبید اللہ ابن عباس معاویہ سے 8,000 کے سپاہی لے کر پہنچا ہے، صحیح ہے، اس کے 2 بیٹوں کو معاویہ نے مارا تھا. تو اس بات کا تو تھا نا کہ یہ کبھی ادھر جانے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان سب کو بلا کے کدھر چلا گیا؟ معاویہ کی طرف چلا گیا، اس سے جا کے مل گیا. آئیے دیکھیے. ظاہر ہے ایسے بحرانی حالات میں اس سپہ سالار کی خیانت فوج کی ہمت کو کمزور کرنے اور امام کی فوج کی قوت کو متزلزل کرنے کے لیے کس قدر مؤثر تھی. لیکن اس کے باوجود قیس بن سعد نے جو ایک بہادر مومن اور امیر المومنین کے خاندان کے بہت زیادہ وفادار انسان تھے، امام حسن کے حکم کے مطابق فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھوں میں لے لی اور پرجوش تقریروں کے ذریعے فوجیوں کی ہمت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. معاویہ نے بھی ان کو پیسوں کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہا، لیکن قیس نے دھوکہ نہیں کھایا اور پہلے کی طرح دشمنان اسلام کے مقابلے میں پائیداری کا مظاہرہ کیا. صحیح ہے. 1 نمبر کا مقاتل الطالبین. یہ سب وہ ہے. خطرناک سازشیں. کیسی سازشیں رکھی گئیں؟ معاویہ نے صرف عبید اللہ کے خریدنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام کی فوج کے درمیان شگاف اور اختلاف پیدا کرنے کی غرض سے اپنے زر خرید جاسوسوں اور نوکروں کے ذریعے سے امام کی فوج میں یہ افواہیں پھیلائیں کہ قیس بن سعد جو ہاراول دستے کے سپہ سالار بھی معاویہ سے مل گئے ہیں، اور قیس کی فوج کے درمیان بھی افواہیں پھیلائیں کہ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے
نوبت یہاں تک پہنچی کہ معاویہ نے چند ایسے پرفریب افراد کو کہ جو لوگوں کے درمیان مورد اعتماد تھے یعنی بھروسے کے لیے امام حسن کے پاس بھیجا. ان افراد نے مدائن میں جہاں امام کی فوج کے خیمے نصب تھے امام سے ملاقات کی اور امام کے خیمے کے باہر خیمے سے نکل کر لوگوں کے درمیان اعلان کرنے لگے کہ خدا نے پیغمبر اکرم کے فرزند کے ذریعے سے فتنے کو سلا دیا اور جنگ کی آگ کو بجھا دیا اور لوگوں کا خون بہنے سے بچا لیا. یعنی اب اس صلح کو قبول نہیں کیا امام نے اور لوگ اس طرح کا اعلان کرنے لگے. کس کے کہنے پہ؟ معاویہ کے کہنے پہ. وہ جو ان کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے انہوں نے تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان کی باتوں پر یقین کر لیا اور امام کے خلاف بغاوت کر دی اور آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور جو کچھ بھی خیمے میں موجود تھا اسے لوٹ لیا اور امام کو قتل کرنے کی فکر میں لگ گئے. پھر چاروں طرف متفرق ہو گئے یعنی پھیل گئے. صحیح ہے. مشہور مورخ طبری کہتا ہے امام حسن علیہ السلام اس وقت صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب ان کے ساتھی ان کے پاس سے متفرق ہو گئے اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے میں نے صرف اس بنا پر حکومت و خلافت کو معاویہ کے سپرد کیا کیونکہ اس سے جنگ کرنے کے لیے میرے پاس ساتھی نہیں تھے. اگر میرے پاس ساتھی ہوتے تو دن و رات اس سے جنگ کرتا یہاں تک کہ کام یکسو ہو جاتا یعنی سارا کام ہمارا مکمل ہو جاتا. تاریخ یعقوبی میں ہے کہ واضح ہے کہ جہاں پہلے بیان کیا گیا امام کی فوج مختلف گروہوں سے تشکیل پائی تھی کہ جس میں بعض خوارج سے تعلق رکھتے تھے بعض سود اور فائدے کی تلاش میں تھے دنیا پرست تھے. لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور آپ کے خیمے اور دوسرے سفر کے ضروری سامان کو لوٹ لیں. اسی وقت بعض افراد یہ فریاد بلند کریں اس شخص نے ہمیں معاویہ کے ہاتھوں بھیج دیا اور مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا. آئے سمجھ میں؟ یہ نوبت تھی کس کی زندگی کی جس کی نگاہوں کے سامنے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کے تفصیل کیا ہے وہ ہم لوگ کل جاننے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ.